فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ گرامی القدر سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر پاک فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور دوسری آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر۔ اور تیسری آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلی دو آیات بینات سے ایک بات تو بڑی ظاہر ہوئی کہ نعمتوں کا چرچا کرنا، ان کو خوب یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کا ذریعہ ہے۔ اور نعمت عظمیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت جس روز ہوئی اس دن عید منانا، خوشی کرنا، یہ آیات کریمہ سے یہ عمل ثابت ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب ایمان والو، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سب دنوں اور سب راتوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور سب دن اللہ ہی کے ہیں۔ پھر وہ کون سے دن ہیں جن کو اللہ رب العالمین خاص طور پر یاد کرنے، یاد دلانے کا حکم دے رہا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ایام اللہ سے وہ دن مراد ہے جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر انعامات فرمائے ہوں۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ ہمارے مشفق اور مہربان آقا تاجدار فتح کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خاص اور بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ نعمت کبریٰ ہے۔ اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو رب کائنات اس جہان کے اندر کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو نعمت کون ہے؟ نعمت مصطفیٰ خدا کی نعمت ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جلد دوم کے اندر، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر، امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر، اور علامہ امام فاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالع المسرات میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تاجدار مطہع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ یعنی کہ سب سے بڑی نعمت جسے کہا جاتا ہے اللہ کی، وہ حضور کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ حضرت شیخ بن محمد سلیمان الجزوری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف نعمت اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو اللہ نے ہم پر لا تعداد و اکرام فرمائے، انعام کیے، بے شمار نعمت سے نوازا ہے، اور زمین کو ہمارے لیے بچھونا بجایا، آسمان کو چھت بنا دیا، باران رحمت کا نزول فرما کر زمین میں طرح طرح کے میوہ جات کو اگایا، سورج و ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات کو ہمارے لیے پیدا کیا، اور پیدا فرما کر اللہ رؤوف الرحیم نے ہم کو اس قدر نعمت و دولت سے نوازا کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ رب کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ اللہ قرآن میں پھر ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے۔ کہ اللہ رب العالمین کے انعام اکرام کو، نعمت و دولت کو شمار کرنا چاہے تو ہرگز شمار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اس رحمان اور رحیم کا خاص کرم ہے کہ ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان پیدا کیا، اور سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ ہمیں عطا کر دی، سبحان اللہ، حضور ہمیں عطا کر دیے۔ اب یہاں میں نے یہ آیات پڑھی ہے، پر اس پر توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے ہم بندوں کو نوازا،
مگر اللہ رب العالمین نے کسی نعمت پہ عطا کرنے کے بعد یہ حکم نہیں دیا کہ اے بندو میں نے تجھ پر احسان کر دیا۔ مثلا اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے عقل اور دماغ عطا فرمائے، مگر کسی نعمت کا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی یہ میرا احسان ہے، میں نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے یہ میرا احسان ہے۔ فرمایا نہیں، اس کو احسان نہیں جتلایا، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، مگر جب محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے آقا تاجدار مطہر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس جہان میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مومنو سن لو، میں نے تم پر سب سے بڑا احسان فرما دیا ہے۔ وہ احسان کیا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ احسان ذات مصطفیٰ ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اے ایمان والو، ہمارے آقا تاجدار مطہر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہونا یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا کرم ہے، اور اس نے آقا کریم علیہ السلام کو ہمیں عطا فرما کر یہ ہم پر سب سے بڑا احسان فرما دیا، عظیم احسان فرما دیا۔ ہم اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، احسان صرف مسلمانوں پر جتلایا۔ نبی ساری کائنات کے لیے ہے لیکن احسان مسلمانوں پر ہے۔ فرمایا آقا کائنات کل جہان کے لیے نبی ہیں، مگر خاص مومنوں کے لیے، خاص مومنوں کے لیے، خاص مسلمانوں کے لیے اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی تو پوری کائنات کے لیے ہے، لیکن جنہیں میں نے انعامات سے نوازا ہے، اکرام سے نوازا ہے، محبت سے نوازا ہے، جن کو عظمت و شان و مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے، یاد رکھنا اور مسلمانوں تم ہو جو مومن ہو، تو مومنوں تم پر میں نے بڑا احسان فرما دیا۔ اس بات فیہم رسولہ، یعنی کہ میں نے اپنا رسول بھیجا۔ تو اس فرمان سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ مومن وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یاد رکھیے حضور حاضر و ناظر ہیں۔ لوگ ہم سے بحث کرتے ہیں بے آپ حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم مانتے ہیں۔ کہا جی یہ تو ناممکن ہے۔ تو میں نے کہا پھر قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا مصطفیٰ جو ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ تمہارا جسم، تمہاری جان تمہارے اتنا قریب نہیں ہے جتنا آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہے۔ اب جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو، جو نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہو، تو مجھے بتائیے نا کیا وہ حاضر و ناظر نہیں ہے؟ اگر وہ جانوں کے زیادہ قریب ہیں تب حاضر و ناظر ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے لفظ شاہد، لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں، کہتے جی قرآن مقدس میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کا جب معنی کیا گیا تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا کہ شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر۔ کہا جی شاہد کا معنی تو گواہ بنتا تھا، لیکن تم نے حاضر و ناظر کیوں کیا؟ میں نے کہا تمہارے پاس نماز حنفی ہوگی، نماز حنفی گھروں کے اندر بھی آج بھی نماز حنفی گھروں کے اندر موجود ہے، یہ دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے اللہم اغفر لحجنا ومجدنا وشاہدنا۔ تو شاہدنا کا کیا معنی ہے؟ یا تو شاہد کا معنی گواہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے گواہ نہیں کیا، کہا جتنے تمہارے حاضر کیے گئے، کیا کیے گئے؟ حاضر کیے گئے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت قرآن میں لفظ شاہد کا معنی یہ فرمائے کہ حاضر، اور تمہیں تکلیف ہو جائے اور تم نمازوں کے اندر اور اس دعا کے اندر جو جنازے کے اندر پڑھی جاتی ہے تم اس کا معنی شاہد کا معنی گواہ نہ کرو بلکہ حاضر کر دو، تو پھر تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہی اعلیٰ حضرت پر ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیے شاہد کا کیا معنی ہے؟ گواہ۔ یاد رکھیے کیا؟ گواہ۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ گواہ کے لیے ضروری ہے موقع پر ہو، گواہ کے لیے ضروری ہے موقع پر ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب جو آنکھوں سے دیکھے گا وہ ناظر تو ہے نا، ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ ہاں اگر وہ گواہ ہے تو اس کا حاضر ہونا ضروری ہے، گواہ ہے تو اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ نہیں ہے، اگر وہ حاضر نہیں ہے تو گواہ نہیں ہے۔ اور میں نے کہا جاہل پہلے اس بات کو سمجھ تو صحیح، جو گواہ بھی ہے وہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے۔
اس کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا پوری کائنات جب مصطفیٰ سے نہ چھپی, اب بڑی بات کہوں, جب خدا ذات مصطفیٰ میں سچ نہ چھپا تو پوری کائنات میں کون سی ایسی چیز ہے کہ چھپ سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ چھپ سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن یہاں بڑی بات ہے, غور کرو, اگر زمین پر بیٹھے ہو, آپ زمین پر بیٹھے ہو اور میں کہوں تم چاند کی طرف دیکھو, اب یہ کمال ہے ہماری آنکھ کا, ہم چاند کی طرف, ستاروں کی طرف دیکھیں گے نا تو ستارے نظر آئیں گے نا, کمال ہو گیا. ہم تو زمین پر ہیں بھی, ہم زمین پر ہیں, ہماری آنکھ چاند کو تک رہی ہے. یار آنکھ کے اندر اتنا کمال, کتنی میل ہے دور, چاند کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ آسمان پہ کھڑا ہوا. بھائی ہماری نظر کا کمال یہ ہے, ہماری نظر کا کمال یہ ہے کہ ہم زمین سے چاند کو تک سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے تو امتی کی نظر کا کمال ہے, تو پھر ذات مصطفیٰ کی نظر کا کیا کمال ہوگا؟ یہ تو امتی کا کمال ہے کہ یہاں سے فوراً دیکھتا ہے, اچھا ایک سیکنڈ نہیں گزرتا, ایک منٹ ایسے دیکھتا ہے, پھر واپس دیکھتا ہے, پھر واپس دیکھتا ہے. اب مجھے بتاؤ اس کی آنکھ نے وہ اڑتا ہوا جو آسمان پر پرندہ ہے اس کو دیکھا ہے, آسمان کو دیکھا ہے, ستاروں کو دیکھا ہے, کتنے میل کی دور کی مسافت تھی. اس آنکھ نے اتنی جلدی سفر کر لیا, ایک سیکنڈ میں واپس بھی آ گئی. اور میں نے کہا میرے مصطفیٰ بھی ایسے ہی ہیں, جب چاہے جس وقت چاہے جس غلام کے پاس جائیں آقا آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. وہ یہ ایک لمحے کے اندر ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی بات, آج کل ایک بڑا فتنہ پیدا ہو چکا ہے, لیکن اس پر میں پہلے یہاں آیات سمجھیے گا, لیکن یہاں بھی بڑی اعلیٰ بات ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں, کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, کچھ لوگ قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور اللہ بہتروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. بس یہی حال دربار مصطفیٰ کا ہے. کون نہیں جانتا کہ حضرت بلال حبشی غلام تھے, نہ کوئی عزت نہ کوئی وقار, مگر جب یہی بلال آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں, پہلے کوئی عزت نہیں تھی, وقار نہیں تھا, عظمت نہیں تھی, شان نہیں تھی, مرتبہ نہیں تھا. جب بلال آئے ہیں دربار مصطفیٰ پہ, جب چوکھٹ مصطفیٰ پہ پہنچے ہیں نا, پھر وہ بلال عام نہیں رہے. اب وہ صحابہ جن کو حضور نے اپنے ہوتے ہوئے جنتی قرار دیا ہے, ان کی نگاہ اٹھتی ہے, وہ بلال کے چہرے کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہیں بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے, چشم بینا ہو دونوں سے بلال اچھا ہے. سبحان اللہ. چشم بینا ہو دونوں سے بلال اچھا ہے. کہ بلال کو عظمت نہیں تھی, شان نہیں تھی, مرتبہ نہیں تھا, جب یہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ نے عظمت عطا فرما دی. ایک سوال دیتا چلو, اس وقت یہ کتاب موجود ہے رواء البہقی المواہد اللدنیہ, امام بہقی نے اس کو لکھا ہے, اور اس کی میں وضاحت کرتے چلوں. ایک 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ مرزا جہنمی جسے جہلم کا ہے, جو میں اسے خیر جہنمی کہتا ہوں, سماعت کیجیے کہ اس نے بڑی بات کی کہ آدم علیہ السلام کی جو مغفرت ہے, آدم علیہ السلام کی جو مغفرت ہے, حضور کا وسیلہ پیش کیا, کہا جی یہ من گھڑت ہے. کیا کہا؟ من گھڑت ہے کہ آدم علیہ السلام کے نے جو حضور کا وسیلہ پیش کیا, اپنے لیے معافی مانگی, یہ جھوٹ ہے. کہا المستدرک للحاکم, صرف ایک حدیث ہے, اب ایک حدیث ہے تو المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے. پھر اس کے بعد تو امام ذہبی کا قول نقل کیا, کہا جی امام ذہبی نے بڑی بات کی ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں. یہ جو معذرت سنیوں نے ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضور کی شفاعت نہیں مانگی, حضور کا وسیلہ نہیں مانگا. میں نے کہا پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم خطیئت قال یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی, فقال اللہ تعالی یا آدم وکیف عرفت محمد ولم اخلق اللہ لانک یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فیہ من روحک رفعت رأسی فرأیت علی قوام العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لمک تصرف الى الاسم کا
الأحب الخلق إليك فقال الله تعالى صدق يا آدم إنه لا أحب الخلق وإذا سألني بحقتي قد غفر لك لولاك محمد ما خلقتك. یہ حدیث امام بہقی نے بہقی شریف کے اندر اور جلد 1 کے اندر صفحہ نمبر 12 پر نقل فرمائی ہے. سنیے گا اس کے اندر پیغام کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدم علیہ السلام سے خطائے اتحادی کی بنا پر اے میرے رب کہا، اے رب محمد کے طفیل تو میری مغفرت فرما. میری کون کہہ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تمام اولاد آدم کا باپ آدم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں میری مغفرت فرما. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تم نے محمد کو کیوں کر پہچانا؟ مطلب کیسے پہچانا؟ حالانکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا، تو انہیں کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے رب میں نے محمد کو یوں پہچانا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، تو نے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو مکتوباً الی ساقِ العرش، عرش کے پائیوں پر لکھا نظر آیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کی طرف اضافت نہیں کی مگر اس ذات کی جو تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا میں نے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اگر یہ میرا محبوب نہ آتا، میرا محبوب نہ ہوتا تو خدا کی قسم تو نے میرے محبوب کا وسیلہ دے کے سوال کیا ہے. اگر آج تو وسیلہ یہ محبوب کا دیتا اور پوری امت کی سفارش کر دیتا، پوری امت اپنی اولاد کی معافی مانگ لیتا، رب کائنات ان کو بھی معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. تو کہہ رہا تیری صرف بات ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے مانگی نہیں، یہ من گھڑت قصہ ہے. تو پھر کتب حدیث پڑھ رہا ہوں، یہاں پر جناب جبریل ہیں. جبریل امر ربی حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے وسیلے سے معافی مانگنے کا طریقہ سکھلایا. کس نے طریقہ؟ اللہ رب العزت نے. کہ آدم علیہ السلام کس طریقے سے معافی مانگے؟ ہمیں دعائیں کلمات ہیں. اور سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں فتوحات اور جلد 4 کے اندر بیان فرمایا فقال له جبریل علیہ السلام یا آدم تکلمهم بهؤلاء الكلمات فإن الله تعالى غافر ذنبك وقابل توبتك. قال فما هي؟ قال قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك اللهم وبحمدك علمت سوء أو ظلمات نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فارحمني وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ما علمت سوءا أو ظلمت نفسي فتوب على إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت علمت سوء أو ظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين. اس کتاب کو عام بندہ نہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جناب جبریل نے ارشاد فرمایا اے آدم آج ان کلمات کو پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگو. ان کلمات کی برکت سے آپ کی غلطی معاف فرمائیں، آپ سے جو خطائے اتحادی ہوئی. یاد رکھیں نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ بات درست ہے، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. اگر عیب پایا جائے تو وہ نبی ہو نہیں سکتا. نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے. لیکن جناب آدم علیہ السلام نے معافی مانگی کیوں؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو عظمت ہے، یہی تو شان ہے، یہی تو مرتبہ ہے. بے شک. اب توجہ جاؤں گا. اے اللہ میں تجھ سے تیرے محبوب اور اس کی آل کے صدقے سے وسیلہ دیتا ہوں. اے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے. میں نے زیادتی کی، میں نے نفس پر ظلم کیا تو میں نے پھر تو مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں، تو پھر مجھ پر رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے. اے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں نے زیادتی کی ہے، اپنے رب سے ظلم کیا ہے، میری توبہ قبول فرما. تحقیق تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا. پھر قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین
الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے تو یاد رکھنا میرے یار کا وسیلہ لینا، تمام تمہاری مشکلوں کو میں حل کر دوں گا۔ اور قیامت کے دن ہمیں وسیلہ چاہیے ذات مصطفیٰ کا، ذات مصطفیٰ کا، اور جو وسیلے کا قائل نہیں وہ کسی چیز کا قائل نہیں۔ تو یہ اس نے مرزا جہنمی نے بات کی، اس کی وضاحت میں نے قرآن و حدیث سے کر دی۔ پھر بھی اگر کہے گا تو پھر حدیث موجود ہے، تمام کتب موجود ہیں، ان کتب کو اٹھا کے پھر سامنے رکھ کے بات کی جائے گی اس سے کہ بھئی کس طریقے سے اسے حضرت سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ جہنمی کہا، ثم معاذ اللہ من ذلک، اس مرزا جہنمی نے۔ اس لیے میں اسے جہنمی کہتا ہوں کہ جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے گا اور حضرت ابو سفیان کے متعلق اور کسی بھی صحابی رسول جناب ابو بکر سے لے کر جتنے حضور کے صحابہ ہیں ان کے متعلق کسی نے بکواس کی، اس کا ہم جواب دیں گے، منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم خاموش ہیں اس لیے نہیں کچھ کہتے کہ بھئی یار اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت، لیکن یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آتے، سوشل میڈیا پر فیس بک پر ان کے چلتے ہی رہتے ہیں بیان۔ آج ہماری اکثریت جو لوگ جوان ہو رہے ہیں نا بچے، اور اکثر اس کا مرزا جہنمی کا بیان سنتے ہیں، کہتے ہیں جی مرزا نے یہ کہا ہے، جی مرزا نے یہ کہا ہے، دیکھو جی مرزا حدیثیں لاتا ہے، مرزا تو اچھی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو پڑھا نہیں ہے نا حدیث کو۔ میں نے کہا 8 سال مدرسے میں لگا تھا تب تجھے پتا ہوتا کہ حدیث کہتے کہتے ہیں۔ وہ تو انجینئر ہے، جو انجینئروں سے حدیث کا پتہ کیا ہوگا، اور جو انجینئروں سے بابوں کا کیا پتہ ہوگا کہ بابا کسے کہتے ہیں، جو انجینئر ہو اسے پیر و مرشد کا کیا پتہ ہوگا کہ پیر و مرشد کسے کہتے ہیں۔ وہ انجینئر ہے تو انجینئرنگ کرے، کتب حدیث کی بات نہ کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔